سندھ کی دھرتی پر جب صبح کا پہلا سایہ دریائے سندھ کے پانیوں پر جھکتا تو ہوا میں نمی کے ساتھ ایک مانوس سی خوشبو گھل جاتی، مٹی، گھاس اور دعاؤں کی۔ اسی سرزمین پر ایک دروازہ تھا جو کبھی بند نہیں ہوتا تھا، مخدوم بلال کی خانقاہ۔ دروازے پر جھولتی لکڑی کے پٹ ہر آنے والے کو یوں خوش آمدید کہتے جیسے پرانی یادیں اپنے آپ کھل گئی ہوں۔ صحن میں نیم کا پیڑ، اس کے نیچے پچھلی رات کی شبنم کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ لوگ دور دور سے آتے، کوئی روزی کی تنگی میں، کوئی دل کی اداسی میں، کوئی اس سوال میں کہ حق کا راستہ کون سا ہے۔ اس ایک بوڑھی عورت لرزتے ہاتھوں کے ساتھ آئی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر امید بھی۔ بابا جی، اس نے بیاس سے کی آواز میں کہا، میرے بیٹے پر جھوٹا مقدمہ بنا دیا گیا، ہم غریب ہیں، گواہ کون بنے؟ مختوم بلاول نے سر جھکا کر اس کی بات سنی، پھر نگاہ اٹھائی تو چہرے پر وہ نور جھلکا جسے دیکھ کر دل خود بخود ٹھہر جاتے ہیں۔ اما اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، ہم پہلے حق کی گواہی جمع کرتے ہیں پھر عدالت بھی اسی کی طرف جھکے گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے حاضرین کی طرف دیکھا، جو حق جانتا ہے اور چھپاتا ہے اس کے لبوں پر بوجھ رہتا ہے۔ کون ہے جو اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہے؟ دو تین دیہاتی آگے بڑھے، پھر کچھ اور۔ خانقاہ میں خاموشی کے اندر اجتماعی ہمت کا سانس بھر گیا۔ چند ہی دن میں سچی گواہیوں کی ڈوری مضبوط ہوگی، مقدمہ گرا اور بڑھیا کے گھر میں روشنی واپس آ گئی۔ اور روتے روتے مسکرانے لگی، بابا جی آپ ولی ہیں، اللہ والے۔ مخدوم بلاول نے آہستہ سے کہا، ہم سب اگر سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو زمین کا اندھیرا خود راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ولی وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی امید جگا دے۔ خانقاہ میں آنے والے ایک نوجوان بھی تھا جس کی آنکھوں میں زمانے کا غبار بیٹھا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا مگر بے قرار۔ حضور، دل عبارت میں بھی نہیں ٹکتا، کبھی شہرت کا خیال، کبھی تعریف کے پل، میں کس رسی سے قلب کو باندھوں؟ مخدوم بلاول نے مسکرا کر تسبیح کے 3 دانے چھوئے، 3 گرہ لگا لو، سچ کی زبان، خدمت کے بازو، ذکر کی سانس۔ جو زبان حق پر بندھی ہو اس کے دل میں ریا کے کانٹے نہیں جم پاتے، جو خاتموں کے کام آتے ہیں انہیں اپنی بڑائی کا وقت نہیں ملتا، جو سانس اللہ کے نام پر چلے اس کے اندر کے شور تھم جاتے ہیں۔ نوجوان نے خانقاہ میں رہنا شروع کیا۔ صبح وہ لنگر کے چولہے جلانے میں مصروف ہوتا، دوپہر کو قریبی کھیتوں میں مزدوروں کے ساتھ پانی کھینچتا اور شام کو دریائے سندھ کے کنارے بیٹھ کر اللہ کے اسم جمیل میں گم ہو جاتا۔ مگر انسان کی آزمائش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک بار دیہات کے چند لوگ اس کی تعریف میں بڑھ چڑھ کر بولے، آوازیں میٹھی تھیں مگر ان میں نفس کے لیے شہد بھی چھپا تھا۔ اس رات اسے نیند نہ آئی۔ وہ نیم کے پیڑ کے نیچے آیا تو مختوم بلاول پہلے سے وہاں بیٹھے تھے، جیسے دل کے موسموں کو پڑھ لیا ہو۔ فرزند، انہوں نے نرم لہجے میں کہا، نیت کی کٹائی کا وقت آ گیا، جو عمل خالق کے لیے تھا اس پر شکر، جو مخلوق کی نظر کے لیے تھا اس پر استغفار۔ نوجوان نے سر جھکا دیا، فجر تک آنسو بہتے رہے، دل کی کیاری دھلتی گئی۔ صبح جب وہ اٹھا تو ہلکا تھا، جیسے اندر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ مخدوم بلاول کے ہاں کرامت کا مفہوم بھی سادہ تھا۔ ایک دن شدید خشک سالی ہوئی، کھیت پیاسے، کنویں اداس، مائیں اپنے بچوں کی روٹی کے بارے میں فکر مند۔ لوگوں نے عرض کی، حضور بارش کی دعا کرا دیں۔ انہوں نے سب کو جمع کیا، پہلے دلوں کے دروازے کھولو، جس پر کسی کا حق ہے وہ ادا کرے، جو کسی سے ناراض ہے وہ معاف کرے، جس کے پاس زائد ہے وہ بانٹے، پھر ہم آسمان سے مانگیں گے۔ لوگ حیران تھے، پہلے زمین پھر آسمان، مگر انہوں نے ویسا ہی کیا۔ شام تک محلے میں تقسیم کا میلہ لگا، رنجشوں کی گانٹھیں کھلی، آنکھیں بھیگی۔ مغرب کے بعد مخدوم بلاول نے ہاتھ اٹھائے، یا رب، ہم نے تیرا بندوں کا حق چلایا، اب تو نے اپنے رزق کا دروازہ کھول دے۔ کچھ دیر میں ہوا بدلی، آسمان پر بادل سمٹنے لگے، رات گہری ہوتے ہوتے پہلا قطرہ گرا، پھر دوسرا، پھر جم جم۔ لوگ خوشی سے سجدے میں گر گئے۔ کسی نے کہا یہ کرامت ہے، بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، جب دلوں کی زمین نرم ہو جائے تو رحمت کی بارش اپنی راہ خود بنا لیتی ہے۔ ان کے عدل کی حکمت بھی عجیب تھی۔ ایک با اثر تاجر نے غریبوں کے کلیچے پر اپنا سامان پھیلا دیا، راستہ تنگ اور سانس گھٹتا ہوا۔ شکایت ہوئی تو وہ اکڑ کے آیا، بابا جی یہ دنیا طاقت والوں کی ہے۔ مخدوم بلاول نے جواب دیا، طاقت سے دیوار کھڑی ہو سکتی ہے، راستہ نہیں بنتا۔ انہوں نے تاجر کو بازار کے نکڑ پر لے جا کر کہا، ایک دن کے لیے اپنی جگہ خالی کر دو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ضدی مگر ناچار وہ مان گیا۔ عجب ہوا،
بازار کی آمد و رفت بہتر ہوئی، خریداری میں برکت آئی، اس تاجر کی دکان کا حساب پہلے سے بڑھ گیا۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں ہار گیا بابا جی۔ مختوم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم جیت گئے، جس دن دل جیت جائے اس دن تاجر تاجر رہتا ہے، ورنہ تاجر اپنے مال کا غلام بن جاتا ہے۔ راتیں ان کے ذکر میں کٹتی اور دن لوگوں کے کام میں، کبھی کسی یتیم کی شادی کا سامان خاموشی سے پہنچ جاتا، کبھی ایک بیمار کے لیے حکیم شہر بلا لیا جاتا، کبھی کسی جھگڑے میں صرف ایک جملہ کافی ہوتا، تم دونوں سچ بول دو، میں فیصلہ خود ہونے جان دوں گا، اور پھر وہی ہوتا جیسے آسمان پر بادل خود اپنی ترتیب بدل لیں، ویسے ہی دل اپنی مسجدیں چھوڑ دیتے۔ ایک شام نوجوان نے پوچھا، حضور ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا کرامت دکھانا کافی ہے؟ مختوم بلاول نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں شام کی سرخی دریائے سندھ کے پانیوں میں گر رہی تھی۔ ولی وہ ہے جو اللہ کے در کے سوا کسی در کا محتاج نہ رہے اور بندوں کے دروازے پر اپنا سایہ رحمت کی طرح ڈال دے۔ کرامت وہ نہیں جو آنکھ کو چونکا دے، کرامت وہ ہے جو دل کو سنبھال لے۔ ایک روٹی بانٹ دینا بھی کرامت ہے، جب شکم بھرا نہ ہو ایک معاف کر دینا بھی کرامت ہے، جب بدلہ لینے کی قوت ہو۔ وقت گزرا، وہ نوجوان جو کبھی جواب تلاش کرتا پھرتا تھا اب سوالوں کو نرم کرنے لگا۔ لوگ اس سے کہتے، ہمیں مخدوم بلاول کی ایک بات سنا دو۔ وہ مسکرا کر کہتا، انہوں نے سکھایا کہ ذکر کے ساتھ فکر لازم ہے، زبان اللہ اللہ کہے اور ہاتھ انسانوں کے کام آئیں، علم کے ساتھ حلم رکھو، دل نہ توڑو، رزق آئے تو رزاق پر بھروسہ رکھو، کمی ہو تو تقسیم کا دروازہ کھولو، طاقت ملے تو قسط قائم کرو، حقدار کو حق دو اور اگر کمزور ہو تو سچ کے ساتھ کھڑے رہو، کیونکہ اللہ سچ کے ساتھ ہے۔ مخدوم بلاول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار آج بھی سندھ کی ہوا میں سانس لیتا ہے۔ ظاہر آتے ہیں تو صرف چادریں نہیں چڑھاتے، اپنے دلوں کے بوجھ بھی رکھ جاتے ہیں۔ وہاں ایک سکوت ہے جو چیخ کر تھپک کر سلا دیتا ہے، ایک خوشبو ہے جو تھکن کے اندر تک پہنچتی ہے، لوگ جب لوٹتے ہیں تو ان کے قدم ہلکے ہوتے ہیں یا کسی نے ان کے کندھوں سے دکھ کی پوٹی اتار دی ہو۔ شاید اسی کو لوگ ولایت کا فیض کہتے ہیں کہ انسان اپنی چوکھٹ سے ہلکا ہو کر اٹھے اور دوسروں کی چوکھٹ تک آسانی بن کر پہنچے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، ہر شہر، ہر گلی جو تنگ ہوگی، ہر بازار میں جو ایک دل ہے جو سخت ہو گیا ہے، اور ہر گھر میں ایک دعا ہے جسے راستہ چاہیے۔ مختوم بلاول کی تعلیم یہی ہے کہ راستے آسمان سے اترتے نہیں، راستے دلوں کے اندر بنتے ہیں پھر زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ سچ کی زبان، خدمت کے بازو، ذکر کی سانس، یہ تین اوزار جن کے پاس ہوں وہ خود چلتا چراغ بن جاتا ہے، اور چراغ بن جانا ہی ولایت کی پہچان ہے کہ اندھیرے تم سے خوف کھائیں، لوگ تم سے روشنی لے کر آگے بڑھ جائیں۔